السلام علیکم. ہم سیکنڈری سوشل اسٹڈیز فار پاکستان آکسفورڈ کی بک 1 کی کمپلیٹ ویڈیو سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں پہلے ہم آج ڈسکس کریں گے جو اس کا سیکشن 1 ہوتا ہے، وہ جیوگرافی کے بارے میں ہوتا ہے. تو آج کی ڈسکشن جو ہے وہ اس کا پریمبل ہے، چیپٹر 1 سے بھی پہلے کی ڈسکشن، جس میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہم جیوگرافی میں پڑھتے کیا ہیں اور جیوگرافی کیوں پڑھتے ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو لفظ جیوگرافی ہی کو سمجھ لیجئے. جیو اینڈ گراف، ٹھیک ہے. گراف از ڈرائنگ لائنز ہے نا، یا میکنگ پکچرز، ریپرزینٹنگ تھرو پکچرز، ٹھیک ہے. اینڈ جیو از ارتھ، لینڈ، our country. So geograph and geography is somehow understanding the features of the earth in order to gain maximum benefits and learn most about how should we maximize our way of living, how can we maximize the profits that we earn, how can we grow as a country, as a nation, as people. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں، جس خطے پہ ہم رہتے ہیں، زمین کے خاص طور پہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، اس علاقے کے کون کون سے فیچرز ہیں، وہ کیسا ہے علاقہ. بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ میں آج سے آپ کو ایک زمین کا ٹکڑا دے رہا ہوں جو 10 کلومیٹر لمبا چوڑا ہے، جائیے وہاں سے فائدے اٹھائیے. اب آپ کہیں گے بھائی فائدے تو میں اٹھا لوں، لیکن فائدے اٹھانے سے پہلے مجھے کچھ معلومات چاہیے ہوگی. اگر یہ خطہ جس کو کہ مجھے فائدہ اٹھانے کا کہا جا رہا ہے، وہاں پانی ہے کہ نہیں ہے، میں معلوم کروں گا. کوئی دریا وریا بہتا ہے وہاں سے قریب میں، یا سمندر ہے؟ اگر دریا ہوگا تو میں الگ طرح سے پلان کروں گا، کچھ کھیتی باڑی کا سوچوں گا. اور اگر سی ہوگا تو میں پھر کچھ اور سوچوں گا، مچھلیاں پکڑنے کا سوچوں گا. میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ جو خطہ آپ نے مجھے دیا ہے زمین کا، اس کی سوائل کیسی ہے، وہاں پہ پودے اگ سکتے ہیں، یا وہ فرٹائل پلین لینڈ ہے، یا ماؤنٹینس راکی انوائرمنٹ ہے. اب راکی انوائرمنٹ ہوگی، ماؤنٹینس ہوگی، وہاں پہ میں فصل تو نہیں اگا سکتا، پھر وہاں پہ میں کچھ اور سوچوں گا. ریور پاس ہوگا تو کچھ اور، سی پاس ہوگا تو کچھ اور، سوائل جو ہے وہ فرٹائل اور پلین ہوگی تو کچھ اور، ماؤنٹینس راکی ہوگا تو معاملہ تو کچھ اور. میں معلوم کرنا چاہوں گا بھئی وہاں پہ زیادہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، زیادہ سردی رہتی ہے کہ زیادہ گرمی رہتی ہے. پتہ چلا بھائی مجھے ایک بہت بڑی جگہ دیا انہوں نے، اب وہ دیا انہوں نے انٹارکٹیکا میں، سارا سال سردی اور کوئی بارش نہیں. اب وہاں کیا کروں گا بھائی؟ تو پلان کرنے کے لیے کہ میں اپنی دی ہوئی جگہ کو بیسٹ کیسے استعمال کر سکتا ہوں، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کا ٹیمپریچر وغیرہ کیسا ہے، وہاں کا کلائمیٹ ویدر کیسا ہے، بارش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. You understand what I'm trying to come at؟ تو ہمیں اگر کسی جگہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا سوچنا ہے تو اس سوچنے سے پہلے، پلان کرنے سے پہلے کچھ چیزیں معلوم ہونی چاہیے ہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہے کہ وہاں کا موسم کیسا ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی جہاں مجھے آپ نے جگہ دی ہے، وہاں پہ آس پاس کوئی مارکیٹ ہے، وہاں پہ کوئی روڈز ہیں، وہاں پہ بجلی ہے، الیکٹریسٹی ہے، وہاں پہ جناب کوئی گیس ویس آتی ہے، انرجی ریسورسز ہیں، سن لائٹ دن میں کتنی دیر رہتی ہے، سولر وولر لگا سکتا ہوں، تبھی پلان ہوگا نا بھائی. بجلی سے پتہ چلا بھی آپ بڑا زبردست جگہ دے دیے لیکن لائٹ نہیں آتی سارا سال. اب بھائی لائٹ نہیں آتی، اچھا سولر نہیں، بارش ہوتی رہتی ہے، موسم ایسا رہتا ہے، اوور کاسٹ رہتا ہے، بادل ہی آئے رہتے ہیں، تو سولر بھی نہیں کام کرتا زیادہ. تو بھائی میں پھر اسی حساب سے پلان کر سکتا ہوں کسی جگہ سے، جب تک کہ مجھے اس جگہ کے بارے میں پھر میں معلوم کروں گا. اوکے چلو جی، آپ نے کہا بھائی وہاں پہ دریا نہیں بہتا، اوہ سمندر کے پاس بھی نہیں ہے، اوہ سوائل بھی فرٹائل نہیں ہے، ارے بھائی ماؤنٹینس ہے، اوکے ماؤنٹینس ہے، ٹیمپریچر بہت گرم نہیں ہے،
پودے اگنے کے لیے کوئی خاص فائدے میں اچھا ٹیمپریچر نہیں ہے، مارکیٹ پاس میں نہیں ہے، الیکٹریسٹی اویلیبل نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لیکن پہاڑ ہیں۔ جیسے ہی میں پہاڑی علاقے کا سوچوں گا، میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا، بھائی یہ سروے کروا لیا کہ ان پہاڑوں کے اندر کوئی منرلز وغیرہ تو نہیں پائے جاتے؟ کہیں اس کے اندر کوئی کوئلہ، کوئی سونا، کوئی تانبا، کوئی چاندی، کوئی ہیرے، کچھ ایسی چیز پائی جاتی ہو جس کو کھود کے میں نکال کے کوئی فائدے مند بن جاؤں؟ گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو میں جس جگہ بھی کا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، مجھے اس جگہ کے بارے میں جتنی زیادہ معلومات ہوگی اور اس طرح کی معلومات ہوگی جو میں نے یہاں مینشن کی، اتنا زیادہ آسان ہوگا میرے لیے فیصلہ کرنا کہ اس جگہ کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو جناب جیوگرافی میں ایکچولی ہم یہی پڑھتے ہیں۔ تو جو جیوگرافی کا چیپٹر ہے یا لیسن ہے یا سبجیکٹ ہے، اس کو پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ جو ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس ملک سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیوگرافی میں ہم کیا کیا پڑھنا چاہیں گے، خود بخود آپ دیکھیے گا جو چیپٹرز آپ کے سامنے آئیں گے اس میں پڑھا جائے گا کہ ہمارے آس پاس دوسرے پڑوسی ملک کون سے ہیں، کن کن سے ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں، ہمارے کیسے ریلیشن شپس ہیں کنٹریز اراؤنڈ اس۔ جب بھی جیوگرافی پڑھیں گے آپ یہ بات پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے ہمارا ویدر کیسا ہے، ہمارا کلائمیٹ کیسا ہے، ہماری رین فال، ونڈز، ہماری سن لائٹ، یہ سب چیزیں کیسی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پھر ہماری سوائل کیسی ہے، ٹیرین کیسا ہے، یعنی پلینز ہیں، ماؤنٹینز ہیں، فارسٹ ہیں، کیا ہیں ہمارے پاس، جو ہے وہ جو زمین اگتی ہے اس میں میجر ہم کیا کیا اگا سکتے ہیں، کیا ہم کوئی اتنی چیزیں اگا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں اپنا اور دوسروں کا فائدہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے ہاں واٹر ریسورسز کیسے ہیں، کیا ہمارے پاس ذریعہ ہیں، کیا ہمارے پاس سمندر لگتا ہے، کیا ہمارے پاس ٹریڈ روٹس ہیں واٹر کے تھرو، ہمارے ہاں جو ہے وہ منرلز کتنے پائے جاتے ہیں، کہاں پائے جاتے ہیں، ان منرلز سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم، ہمارے یہاں انرجی ریسورسز کیسے ہیں، کیا ہمارے یہاں پیٹرول مل نکلتا ہے زمین میں سے، گیس نکلتی ہے، کیا کوئلہ نکلتا ہے ہمارے یہاں سے، کیا ہم سولر رچ کنٹری ہیں، کیا ہمارے یہاں ونڈ اچھی چلتی ہے، ہم اس سے ٹربائن چلا لیں، کیا ہمارے پاس پانی کے ڈیمز بہت سارے ہیں، کیا ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں انڈسٹری لگانے کے کیا مواقع ہیں، کہاں کہاں لگی ہوئی ہے، کہاں کہاں مزید لگائی جا سکتی ہے، ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کیسا ہے، کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کیا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہی ٹاپکس اگر آپ دیکھیں گے تو کم و بیش انوائرمنٹ کے تھرو آؤٹ چلیں گے، اس سال بھی، اگلے سال بھی، اس سے اگلے سال بھی، اس سے اگلے سال بھی۔ سوری، جو انوائرمنٹ کا تو ٹاپک او لیولز میں کہا جاتا ہے، آپ کے یہاں اس کو جیوگرافی سے ہم خالی لمٹ کریں گے جیوگرافی میں۔ تو جیوگرافی پڑھنے والے شخص کا کام کیا ہوگا، کیوں پڑھے گا وہ جیوگرافی، کوئی بھی شخص جیوگرافی کیوں پڑھایا جا رہا ہے، اور ہمارے کنٹری میں جیوگرافی پڑھانا لازمی کیوں ہے، اور بہت سے دوسرے ملکوں میں بھی ہے کہ بچوں کو لازماً جیوگرافی پڑھاؤ۔ اتنا بور ہوتے ہیں بچے جیوگرافی پڑھ کے، آپ لوگ ہوتے ہیں؟ تو جب اتنا بورنگ سبجیکٹ ہے تو کیوں زبردستی پڑھایا جاتا ہے؟ جناب اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے تو جیوگرافی آپ کی بہت ہیلپ کرے گی۔ یہ کام، آپ کہیں گے یہ کام، یہ کون سا کام؟ تو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ڈیئر ٹیچر، اگر ٹیچر آپ کے پاس موجود ہیں تو وہ آپ سے کروائیں گی، اور اگر آپ انڈیویجولی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے لیے خود اس کو پلان کریں کہ آپ یہ بتائیے کہ جو میں نے ٹاپکس سارے بتا دیے، ان ٹاپکس کو پڑھنے والے شخص کو کیا کام کرنے میں آسانی ہوگی، وہ کیا جابز کر رہا ہوگا۔ جس نے جیوگرافی پڑھ لی، جن صاحب نے جیوگرافی پڑھ لی،
وہ صاحب کیا کام کرتے ہوں گے یا صاحبہ. تو یہ آپ کی ٹاسک ہے. یہاں ویڈیو کو پاز کیجئے اور یہاں پہ آپ اپنا ایک سب لوگوں سے رائے لیجئے. ہر بچہ کم از کم ایک دو پوائنٹس بتائے کہ اس کے خیال سے جیوگرافی پڑھنے والے شخص کی جاب کیا ہوگی, وہ کیا کام کر سکتا ہوگا سوسائٹی میں. وہ نائی بنے گا, قصائی بنے گا, ڈرائیور بنے گا, انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, کیا بنے گا؟ جیوگرافی پڑھ کے انسان کیا کر سکے گا, سوسائٹی کیا ہیلپ کرے گا. میں آپ سے کہوں انجینئرنگ پڑھ کے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ بتائیں گے میں گاڑیاں بناؤں گا. میں آپ سے کہوں آپ قانون پڑھ کے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ لائر بنیں گے. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جو ہے وہ میڈیسن پڑھ کے کیا کریں گے, آپ ڈاکٹر بنیں گے. تو جیوگرافی پڑھ کے لوگ کیا کریں گے, کیا کرتے ہیں. تو اس میں پاسبل جابس دیٹ اے پرسن ہو ہیز ڈن ہز ماسٹرز پی ایچ ڈی, اور کم از کم یوں کہہ لیں چلیں جیوگرافی کے بارے میں اس نے او لیولز میں ہی کورس میں بہت ڈیٹیل میں اور ڈیپتھ میں معلومات حاصل کر لی ہے. اب وہ جیوگرافی کا کرے گا کیا, واٹ جابس کین دیٹ پرسن پرفارم. لیٹس ڈو دس ایکسرسائز اینڈ دین میٹ آفٹر دیٹ. جناب امید ہے کہ آپ نے بڑی مزے کی جو ہے وہ جابس تلاش کی ہوں گی. جیوگرافی والے کے لیے ایک بڑا فن ایکٹیویٹی رہی ہوگی یہ, اور اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ ہمیں کوئی ایک لسٹ بنائی ہوگی کہ یہ سارے وہ کام کر سکتا ہے, اور یقیناً اس لسٹ کو جو ہے وہ ٹیچر نے ویٹ کیا ہوگا کہ وہ تمام معلومات جو اس کے پاس ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے کہ کیا واقعی یہ کام جیوگرافی پڑھ کے کرنے میں آسانی ہوگی یا جیوگرافی پڑھ کے کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو جب آپ نے یہ ایک نظر دیکھ لیا تو اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جناب جو جیوگرافی پڑھتے ہیں نا, جو جیوگرافی پڑھتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں نیشنل پلاننگ میں. اب نیشنل پلاننگ کے مختلف لیولز ہوتے ہیں. نیشنل پلاننگ کا ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کے بارے میں پلان کرو کہ ملک کیسے بہتر چلا سکتے ہیں. اس میں 2-3 طرح کے لوگ مل کے بیٹھتے ہیں. جیوگرافی کی معلومات رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ ہمارے ملک کے پاس کیا کیا ہے. اکانومکس والا بیٹھتا ہے جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ فائنینشلی ہمارے حالات کیسے بہتر ہو سکیں گے. اور یہ لوگ مل کے گائیڈ کرتے ہیں, جیوگرافی والے, اکانومکس والے, کہ کیا پلان کر سکتے ہیں موجودہ ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیا پلان دے سکتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرنا شروع کر دے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ نیشنل لیول پہ بھی پلاننگ کرتے ہیں, پورے ملک کے بارے میں پلان کر سکتے ہیں. اگر یہ اچھی طرح سے کوئی شخص جانتا ہو کہ میرے ملک میں کہاں کیا مسائل ہیں اور ان کا کیا حل ہے, تو پھر وہ ایک بہت بہتر پوزیشن پہ ہوتا ہے اپنے ملک کے مسئلے حل کرنے پر. وہ اپنے صوبے کے مسئلے بھی حل کر سکتے ہیں, وہ اپنے شہر کے مسئلے حل کرنے کی بھی جاب پہ لگائے جا سکتے ہیں, وہ اپنے علاقے کے مسئلے حل کرنے, اپنے ٹاؤن کے مسئلے حل کرنے کی جاب پہ بھی لگائے جا سکتے ہیں. تو یہ اسپیشلائز جابز ہوتی ہیں. ایون ٹاؤن پلاننگ, کس طرح سے ایک شہر, ایک علاقہ زیادہ بہتر طریقے سے اگلے 20 سال میں سروائیو کر سکے گا, یہ جاب بھی جو ہے وہ باقاعدہ ایک جاب ہے جو کسی کو کرنی ہے. تو جیوگرافی ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, پاورفل سبجیکٹ ہے. اس کو پڑھنے والا ایک بڑی پوزیشن پہ جا کے بیٹھ سکتا ہے اور بہت بڑے فائدے پہنچا سکتا ہے پورے ملک کو, اگر وہ واقعی سمجھداری سے اس سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آگے بڑھے. تو اس لیے اس سبجیکٹ کو ہلکا مت سمجھیں, لائٹ مت سمجھیں. اٹس اے ویری پاورفل سبجیکٹ. یس, سم ٹائمز اٹ بیکمز a bit difficult to understand, خاص طور پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا, میں نے بچوں کو دیکھا ہے جب ہم میپ کی بات کرتے ہیں اور کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ زیادہ پرابلم میں آتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ ہم میپس میں اور کلائمیٹ میں ذرا اور اچھے سے ایلیبریٹ کر سکیں, بچوں کے لیے ذرا کلیئر کر سکیں باتیں کہ ان کو یہ بہت زیادہ مشکل نہ لگ رہی ہوں, وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ بات کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا مقصد صرف سوالوں کے جواب لکھوا دینا اور ان کو یاد کروا دینا نہیں ہوگا. یس, دس کورس آٹومیٹکلی لیڈس ٹو او لیولز پیپر آف پاکستان اسٹڈیز وچ کنٹینز ہسٹری اینڈ انوائرمنٹ آف پاکستان. لیکن ہمارا مقصد صرف پیپر کی تیاری کروانا ہی نہیں ہے, بلکہ آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ کو واقعی جیوگرافی سمجھ میں بھی آئے اور اچھی بھی لگنے لگے. تو امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اس میں, اور اس
اس کورس کے دوران جو میں انسٹرکشنز پاس کروں گا وہ انسٹرکشنز آپ اچھی طرح سے فالو کریں گے. اور ایک لاسٹ اسائنمنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک ایکٹیویٹی. یہ ایکٹیویٹی آپ پرفارم کیجئے اور اس کے بعد ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے، جو کہ ہمارے پہلے چیپٹر کی ویڈیو ہوگی. وہاں سے ہم اپنی اسٹڈیز کو سٹارٹ کریں گے. ایکٹیویٹی یہ ہے کہ میں نے جو ایک لسٹ آپ کو بنا کے دی ہے کہ جیوگرافی میں ہم یہ پڑھتے ہیں، یا یہ جو بنائی تھی کہ واٹر، ریور، سی، سوائل، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر بچہ کسی دوسرے بچے کو کوئی ایک اسپیسیفک علاقہ، شہر کا نام بتا دے، رینڈملی، سوچے سمجھے بغیر. آپ میں سے ہر بچہ کسی دوسرے بچے کو، اور اگر کلاس میں مشکل کام لگ رہا ہو تو ٹیچر بورڈ پہ کوئی جتنے بچے ہوں، اگر کلاس میں 12 بچے ہیں تو 12 شہروں کے نام رینڈملی لکھ دیں، بس ایسے ہی. اور بچوں کو یہ اسائنمنٹ دیں کہ بچے پہلے تو اپنے رجسٹر میں اپنی کلاس میں بیٹھے بیٹھے یہ لکھیں کہ وہ کیا جانتے ہیں اس شہر کے بارے میں جو ان کو ملا. اچھا بھی کیسے ملے گا؟ یہ ایسے مل سکتا ہے کہ کسی بچے کا نام لے کے آنکھیں بند کر کے اس کو کسی بھی جگہ ٹچ کروائیں، جس نام پہ اس نے ہاتھ رکھا وہ اس کا ہو گیا. یا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پرچی ڈال لیں، جس کی جو پرچی نکلی اس کو وہ شہر دے دیا جائے. اس طرح سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. تو یہ میرے خیال سے زیادہ اچھا ہے کہ پرچیوں پہ نام لکھ کے بچوں سے پک کروا لیں. 12 شہروں کے نام بچے پک کریں، اور بہت زیادہ عجیب ویگ نام نہیں ہونے چاہیے، مشہور ہی شہر ہوں. اور ان شہروں کے بارے میں بچوں سے پوچھنا ہے ہمیں کہ وہ پہلے تو ابھی اپنے رجسٹر پہ کلاس ورک کے طور پہ بتائیے کہ آپ کو ان شہروں کے بارے میں کیا کیا معلوم ہے اس لسٹ میں سے جو میں نے یہاں بنائی تھی ابھی. اور اگر آپ کو یہ لسٹ بنانا مشکل لگ رہی ہو تو آپ بہت ایزیلی اپنی بک کا جو آپ ٹیبل آف کنٹینٹ دیکھیں گے نا، تو کنٹینٹ میں چیپٹرز کے ناموں سے آپ پکڑ لیں گے. اور ایک کام میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کی آسانی کی لسٹ میں یہاں بنا دیتا ہوں پاز کر کے. دیکھیے جی، میں نے کچھ چیزیں لکھ دی ہیں، آپ ذرا یہ معلوم کیجئے. پہلے کلاس میں بیٹھے بیٹھے اسی جگہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اندازہ لگائیے، تو یہ کوئی ایکوریٹ آپ سے جواب نہیں چاہیے ابھی کلاس میں رہتے ہوئے، کہ آپ کے خیال سے جس جگہ کا آپ کو نام ملا ہے وہاں کی سوائل کیسی ہے، کہ وہاں پہ ایگریکلچر ہو سکتا ہے، اچھا ایگریکلچر ہو سکتا ہے یا نہیں. آپ کے خیال سے وہاں پہ سال میں کتنی رین ہوگی. یہاں پہ آپ ابھی کلاس میں بیٹھے بیٹھے جواب دیں گے کہ مور دین ایوریج، لیس دین ایوریج، یا ایوریج. یعنی عام طور پہ باقی شہروں میں پاکستان کی جتنی بارش ہوتی ہے اتنی ہی ہوتی ہے، یہاں پہ اس سے کم ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مور، لیس اور ایوریج آپ کے خیال سے کیا ہے؟ کیا کوئی ریور پاس میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کوئی سمندر لگتا ہے قریب میں یا نہیں لگتا؟ لگتا ہے تو کون سا سمندر لگتا ہے؟ کیا کوئی میجر روڈ ہماری M1، M2، M9، M10، M12 کوئی میجر روڈ کیا پاس سے گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی؟ کیا ٹرین نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہے یہ شہر یا نہیں ہے؟ کیا کوئی منرل ریسورس تو نہیں پائے جاتے اس شہر میں یا اس کے بہت قریب؟ کیا اس شہر کے آس پاس انڈسٹری کے بڑے بڑے یونٹس لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے؟ کیا اس شہر کی آبادی اچھی خاصی ہے کہ آسانی سے اس میں سے لیبر مل سکے گا، یا اس میں آبادی بہت کم ہے یا اوور پاپولیٹڈ ہے؟ آپ کے خیال سے اوور ہے، انڈر ہے، یا آپٹیمل ہے؟ اوور کا مطلب زیادہ، آپٹیمل کا مطلب بہترین، اور انڈر کا مطلب کم. ٹھیک ہے، یہ معلومات پہلے آپ ابھی لکھیے اپنے پاس، اور لکھنے کے بعد ٹیچر سے سائن کروائیے کہ آپ نے لاک کر دیا اس کو. اس کے بعد آپ کا دوسرا اسائنمنٹ یہ ہے کہ اب آپ گھر جائیے اور گھر جا کے یہ معلومات، ایکچوئل معلومات نکالیے کہ اس جگہ کی سوائل کیسی ہے. انٹرنیٹ سے سرچ کیجئے، یہ معلوم کیجئے یہاں پہ سال میں کتنے بارش ہوتی ہے، اور یہ دیکھیے کہ پاکستان میں ہر ایوریج کتنے بارش ہوتی ہے. تو پاکستان کے بارش سے اس کی بارش کو کمپیئر کر کے پتہ چل جائے گا کہ آن این ایوریج یہ ہمارے یہاں زیادہ بارش ہوتی ہے کم. آپ ذرا میپ پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے کیا اس کے آس پاس کوئی دریا ہے یا سمندر ہے تو اس کا کیا نام ہے. آپ میپ پہ سرچ کر کے دیکھیے کہ اس کے آس پاس کون سی میجر موٹر وے گزر رہی ہے، کیا ٹرین کا نیٹ ورک اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. ریئل میں سرچ کیجئے اور اس روڈ کا نام لکھیے. پھر کیا یہاں پہ آس پاس کوئی نون مشہور منرل ریسورس پائے جاتے ہیں یا نہیں، یہ سرچ کیجئے انٹرنیٹ پہ. اور یہ سرچ کیجئے کہ کیا اس کے آس پاس کوئی بڑا انڈسٹریل ہب، انڈسٹریل یونٹ ہے. جیسے کہ کچھ شہر ایسے ہیں ہمارے جن میں کہ بڑے بڑے انڈسٹریل زون بنے ہوئے ہیں، تو کیا یہ ان شہروں میں سے ایک ہے کہ نہیں ہے. اور اس کی آبادی کتنی ہے، اور جنرلی اس کی آبادی کیا سمجھی جاتی ہے. یہ ایکچوئل ڈیٹا نکالیے اس کی آبادی کتنے ہیں
لاکھ کروڑ ہزار جو بھی ہے کتنے لوگ ہیں، اور وہ اس شہر کے اعتبار سے اوور پاپولیٹڈ ہے، انڈر پاپولیٹڈ ہے یا آپٹیمل ہے. یہ ریئل ڈیٹا آپ انٹرنیٹ سے نکال کے لائیں گے اور پھر کلاس میں پریزنٹ کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ میرا جو خیال تھا اور جو ایکچوئل میں ہے اس میں کتنا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسائنمنٹ کمپلیٹ کیجیے گا. آپ سے چیپٹر 1 کے ساتھ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.